الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، لامحدود درود پاک حضور رحمت عالم سید عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ اس کے بعد برادران اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بے شمار رحمتیں کیں، انہی رحمتوں میں سے ایک رحمت، ایک مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے، جو ہم انسان محدود ہیں، مخلوق ہیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری سمات، ہماری بصارت، ہماری تمام صفتیں محدود ہیں، لیکن اس نے اپنی لامحدود ذات تک ہمیں پہنچانے کے لیے درمیان میں نبوت اور رسالت کا وسیلہ پیدا کیا۔ ہم لوگ عاجز ہیں، ہم حادث ہیں، اللہ قدیم ہے، ہم محدود ہیں، اللہ لا محدود ہے۔ محدود لا محدود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس اللہ نے خود ہی کرم کیا کہ اپنی ذات تک بندوں کو پہنچانے اور بندوں کو اپنی ذات سے فیض لینے کے قابل بنانے کے لیے درمیان میں اسی اللہ نے ایک واسطہ پیدا کر دیا، ایک وسیلہ پیدا کر دیا، جس وسیلے کا نام ہے نبوت اور رسالت۔ نبی انسان ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے، لیکن نبی انسان ہوتے ہوئے نبی کے اندر یہ کمال اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، فرشتوں سے کلام کر سکتا ہے، اور اس کا ادھر اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، ادھر مخلوق سے رابطہ ہوتا ہے۔ اور نبی اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق کو فیض دیتا ہے۔
اس لیے نبی کے اندر بعض چیزیں عام انسانوں سے صلاحیت کے اعتبار سے اللہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ نبی کی بصارت، نبی کی سماعت، نبی کی قوتیں اللہ زیادہ بناتا ہے تاکہ وہ وہی برداشت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں آیا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو اللہ کی ہیبت اور جلالت سے پہاڑ بھی کانپ اٹھتے اور پھٹ جاتے۔ وہ بوجھ وحی کا نبی کا دل برداشت کرتا ہے، اور اللہ نبی کے دل کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتا ہے، نبی کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ ان کی وجہ سے، ان عام صلاحیتوں کی سے فوق صلاحیتیں ہونے کی وجہ سے نبی اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق کو فیض دیتا ہے۔ اللہ کا کلام لیتا ہے اور مخلوق کو سناتا ہے اور دیتا ہے۔ اسی لیے آپ سو جائیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو جائے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے تھے، حضرت بلال نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذان ہو گئی ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سرکار اٹھے، اٹھ کر جماعت کروائی۔ اس کے یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، تو فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، تم جب سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے ہر وقت فیض لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں اور اپنوں کے درمیان، اپنے درمیان اللہ نے جو واسطہ پیدا کیا اس واسطے کا نام ہے نبوت و رسالت۔ یہ واسطہ چلتا رہا۔ پہلے انسانی زندگی محدود تھی، نبیوں کے پاس جو احکام نبوت آئے وہ بھی محدود تھی، بعد میں آگے چلتے رہی۔ مثلا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کا نکاح بھائی کے ساتھ جائز تھا، آج حرام ہے۔ بہت سی چیزیں پہلے جائز تھیں، دھیرے دھیرے حرام کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی محدود تھی، احکام بھی محدود تھے۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت جوں جوں انسانی زندگی کا دائرہ بڑھاتا گیا، نبوت کا دائرہ بھی بڑھاتا گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ درمیان میں دریائے اردن تھا، ایک طرف حضرت عیسیٰ کی نبوت چل رہی تھی، دوسری طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، ایک ایریے کا، علاقے کا، قوم کا ایک نبی ہوتا، دوسری قوم کا دوسرا نبی ہوتا۔ لیکن جب اللہ کی حکمت نے یہ چاہا کہ اب انسانی زندگی کو میں وسعتیں دے دوں اور انسانی زندگی کو اپنے کمال تک پہنچا دوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اب ہم ایسا رسول بھیجنے والے ہیں جس کی رسالت علاقے، نسل، قوم یا ایریا میں محدود نہیں ہوگی، بلکہ اس نبی کی رسالت اتنی ہی وسیع ہوگی جتنی کی خدا کی خدائی وسیع ہوگی۔ یعنی جہاں تک اللہ رب العالمین کی خدائی کا دائرہ ہوگا وہاں تک اس نبی کی نبوت کا دائرہ ہوگا۔ تو اب وہ نبی اللہ کریم نے آخر میں بھیجا جس کی نبوت ہر اعتبار سے اتنی کامل تھی کہ وہ نبوت ساری کائنات کے لیے اب اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی، اور وہی ذات جس پر نبوت اپنے کمال کو پہنچی وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے، جن پر اللہ نے اپنی اس عنایت، اس نعمت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اب تمام اسلام کے ماننے والے لوگوں کا مرکزی
مرکزی جو تھیوری ہے، جو رہنمائی ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اتنا واضح کر کے بیان کر دیا کہ سرکار کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہ ہونے کو قرآن نے کھل کر بیان کر دیا۔ مثلا میں عرض کر رہا تھا، ایک دور میں کئی نبی ہوتے، ایک قوم کا ایک نبی ہوتا، دوسری قوم کا دوسرا نبی ہوتا، لیکن سرکار آئے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا معیار وہی رکھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا رکھا۔ مثلا اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمام انسانوں کا رب ہوں۔ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ آخری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ تو اللہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ اب انسان کوئی بھی اللہ کے دائرہ ربوبیت سے باہر نہیں۔ اسی طرح بالکل سملرلی حضور کی رسالت کو بڑا واضح بیان کیا، فرمایا اے میرے نبی زبان نبوت سے اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب اعلان فرما دیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو گویا اللہ رب الناس ہے اور محمد رسول الناس ہے۔ ساری انسانیت کا رب، الہ اور بادشاہ اللہ ہے، اور سارے انسانوں کا رسول اور نبی محمد بن عبداللہ ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو اگر دیکھیں تو جو انسان ہے وہ اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے۔ اور یاد رکھیں بہت سے ایسے بھی انسان ہیں جو اللہ کو رب نہیں مانتے۔ تو اس آیت کے ذریعے پتہ چلا کہ حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے قابل قرآن کی نظر میں نہیں ہے جو اللہ کو رب نہیں اپنا مانتا۔ جو اپنا رب اللہ کو نہیں مانتا نا، خود وہ کہتا رہے میں انسان ہوں، قرآن کہتا ہے کہ وہ حقیقت میں انسان ہونے کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے کریم آقا کے بارے میں فرمایا آپ اعلان کر دیں میں سارے انسانوں کا رسول ہوں۔ تو اس حوالہ سے پھر جو آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی کا تقاضا کرے، حقیقت یہ ہے، یہ قادیانی تو کہتے ہیں نا ہمیں تم مسلمان کیوں نہیں مانتے۔ تو میں نے ایک موقع پر جرمنی میں مرزائی زیادہ ہیں، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی، وہاں میں نے عرض کیا کہ قرآن کے حوالے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں تو مسلمان نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو محمد کو ساری انسانیت کا رسول نہیں مانتا، مسلمان تو مسلمان نہ وہ تو انسان ہونے کے بھی قابل نہیں قرآن کے ضابطے کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے نبی کی نبوت کو اس انداز میں بیان کیا جس میں اپنی ربوبیت کو بیان کیا۔ فرمایا میں سارے انسانوں کا رب ہوں، محمد سارے انسانوں کا رسول ہے۔ اب کسی انسان کے لیے کسی اور رسول کی گویا کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے اب کوئی انسان ہو کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے وہ بے ایمان ہے، اسی طرح جو محمد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اب رسول مانے گا وہ بھی بے ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو جس انداز میں بیان کیا اسی انداز میں اپنے حبیب کی رسالت کو بیان کیا۔ اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین
سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا اب بتایا میں صرف انسانوں کا رب ہی نہیں ہوں، حیوانوں کا رب ہی نہیں ہوں، نباتات، جمادات، حیوانات، ملکوت، جبروت، جو کچھ کائنات میں ہے ہر اس چیز کا رب اللہ ہے۔ اب دائرہ اور بڑھا دیا، پہلے فرمایا سارے انسانوں کا رب اللہ ہے، ساتھ فرمایا سارے انسانوں کا رسول محمد ہے، اب فرمایا سارے انسان تو نہیں ساری کائنات کا رب اللہ ہے۔ ادھر ہمارے آقا کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب مکرم ہم نے آپ کو نہیں رسول بنا کر بھیجا مگر سارے جہانوں پر رحمت بنا کر۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہے، حضور کے بارے میں فرمایا محمد رحمت للعالمین ہیں۔ تو جس طرح عالمین میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، ایسے ہی عالمین میں اب کوئی دوسرا رسول نہیں ہے۔ بالکل اسی لیول پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا خدا یکتا الوہیت میں تو یکتا رسالت میں، یہ طے ہے اب نبی کوئی بھی دنیا میں نہ آئے گا۔ جب سارے جہانوں کے لیے رب اللہ ہے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت اور رسول محمد ہیں، اب کوئی اس جہانوں سے باہر نکلے تو نیا رسول تلاش کرے، اور اگر ان جہانوں کے اندر رہتے ہوئے نئے رسول کی طلب کرے گا تو بے ایمان ٹھہرے گا۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کا منکر ہوگا اسی طرح وہ عقیدہ رسالت کا بھی منکر ہوگا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا جو قانون بھیجا، اپنی جو کتاب بھیجی، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ بولی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کلام کو سرکار پر اتارا، اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اور جو قرآن سرکار مصطفیٰ کریم پر اتارا، فرمایا میرے نبی تیری رسالت بھی سارے جہانوں کے لیے ہے، تیری کتاب بھی سارے جہانوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے پیارے بندے پر فرقان اتارا، اس لیے اتارا تاکہ میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رسول ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین بھی سارے جہانوں کا رب، مصطفیٰ سارے جہانوں کی رحمت اور رسول، اور حضور کی کتاب سارے جہانوں کے لیے ہدی للعالمین اور ہدی للناس۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت۔ تو اسی طرح ہر پہلو سے حضور کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس انداز میں بیان کیا کہ اب کسی رسول اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نبی کو کتاب دے وہ کتاب اتنی کامل کہ سارے جہانوں کو رہنمائی مہیا کرے، اور جو دین اللہ نے اپنے نبی کو دیا وہ دین نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ فرمایا حبیب مکرم ہم نے تیری ذات پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب جب دین بھی مکمل ہے، کتاب بھی مکمل ہے، رسالت بھی مکمل ہے، کسی حوالے سے کسی نئی نبی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے آپ کی ذات پر دین کو مکمل کر دیا، ہم نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا۔ یہی وجہ ہے اگر آپ توجہ کریں حضور کا دین اتنا کامل ہے، حضور کا دین اتنا کامل ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھائیں، خواہ وہ مسئلہ حضور کے دور میں
نہیں تھا، آج بھی پیدا ہو تو دین کے اندر اس مسئلے کا حال موجود ہوتا ہے، دین اتنا کامل ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے علم میں ہونا، مثلا سرکار کے دور میں جہاز تو ایجاد نہیں ہوا تھا، آج ہم جہازوں پر سفر کرتے ہیں تو ذہن میں سوال رہا کہ جب بندہ جہاز پر سفر کرے اور نماز پڑھے تو منہ کدھر کرے جی؟ قبلہ شریف تو نیچے رہ گیا، جہاز اوپر پرواز کر رہا ہے، اب کدھر منہ کریں؟ تو کوئی بھی دنیا کا مسئلہ کسی بھی کیفیت میں انسانی زندگی میں پیدا ہو، حضور کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے جیسے کم علم لوگوں کے ذہن میں اس کا جواب ہو یا نہ ہو، حضور کے دین میں اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن نے کہا اینما تولوا تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم منہ کرو گے اللہ ادھر ہی موجود ہے۔ تو نماز تو اللہ کی ہے، لہٰذا جدھر منہ کرو گے اللہ ادھر ہی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی آدمی جنگل میں نماز پڑھے، اسے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو، کوئی اسے بتا دے کہ قبلہ ادھر ہے، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے، اس کی نماز ہو گئی۔ آپ کہیں گے اس کا منہ تو قبلہ کی طرف نہیں تھا، فرمایا گیا بس تم اپنے علم کے مطابق اندازے لگاؤ، باقی نماز تو قبلہ کے لیے نہیں نا، نماز تو اللہ کے لیے۔ اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اللہ جہتوں سے پاک ہے، لہذا جدھر منہ ہو گیا نماز ہو گئی۔ تو حضور کے دین اتنا کامل ہے ہر جہت سے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب جب ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو نیا نبی آئے گا تو وہ کرے گا کیا؟ تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نبوت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور قرآن نے اتنے کھلے انداز میں بیان کر دیا، اس میں کوئی مزید گنجائش نہ تھی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانیوں کا لیڈر ہے، اس نے نقب لگائی، اس نے قرآن کے معنی میں دخل دیا، اس نے اپنی نبوت کا راستہ کیسے ہموار کیا۔ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس نے اپنے ابتدا میں وہ خود لکھتا تھا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو اب ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان، کافر اور مرتد ہے۔ یہ اس کی کتابوں میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے۔ لیکن 1900 عیسوی جب آیا اور انگریزوں کی شے پر اس نے نیا دعویٰ کیا اور نبی بننے کے لیے اس نے ایک راستہ تلاش کیا، اور وہ راستہ اس نے یہ تلاش کیا کہ اس نے اپنی نبوت کا استدلال قرآن سے کیا۔ اس نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ایکچولی یہ بھی حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے شروع میں ذکر کیا گیا۔ آپ سوچیں گے یہ بات کرنے میں حضور کی ختم نبوت کا کیا تعلق ہے کہ حضور کسی کے باپ نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 3 بیٹے تھے، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، انہیں رجال مرد کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اب سرکار عرب کے قانون کے مطابق عرب میں لوگ منہ بولا بیٹا بنا لیتے۔ زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے، یہ بہت حضور کی خدمت کرتے تھے۔ یہ پیچھے سے بڑے امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، انہیں پکڑ کر اغوا کر کے بیچ دیا گیا۔ بکتے بکاتے حضور کے پاس آ گئے، پیچھے سے اس کا باپ اور چچا آیا اور کہنے لگا ہم زید ابن حارثہ تمہیں واپس لے لیں۔ سرکار سے عرض کیا آپ منہ مانگی قیمت لے لیں، ہمارا بچہ آزاد کر لیں۔ سرکار نے فرمایا اگر بچہ تمہارا ہے تو اس سے بات کر لو، اگر جانے کے لیے تیار ہو تو ہم بغیر معاوضہ کے آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضور کا کرم تھا، شان کریمی تھی، طبیعت میں کرم تھا۔ حضرت زید بن حارثہ نے چچا اور باپ کو 2 ٹوک کہا، بے شک تو میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ زید بن حارثہ کہنے لگا بے شک اے حارثہ تو میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو سکون مجھے مصطفیٰ کے سائے میں زندگی گزارنے میں مل رہا ہے، شاید اب وہ سکون مجھے باپ کے سائے میں بھی نصیب نہ ہو سکے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اب ایک بیٹا باپ کو جواب دے کہ میں تیرے ساتھ نہیں، تو سرکار نے کرم کیا، حضور نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب لوگ کہتے زید ابن محمد،
بیٹے تھے وہ عارصہ کے، لوگ کہتے زید محمد کا بیٹا ہے، اللہ نہیں گوارا کرتا تھا کہ میرے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو، اللہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کی طرف نسبت کا بھی جھوٹ ہو۔ زید ابن حارثہ کہا جائے زید ابن محمد میرے محبوب کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں۔ ایک اور عرب میں رواج یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا کی بیوی کو بھی بہو سمجھا جاتا تھا، اور جیسے حقیقی بہو، جیسے باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، عرب منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں تو بیٹا ہے نہیں، صرف ایک بات ہے، ایک قول ہے، ایک عہد ہے، لہٰذا اس رسم بد کا عرب میں بہت رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ کی پھوپھی ذات بہن تھی، ہاشمی خاندان کی بہت سردار ٹائپ عورت تھی، حضور کی قریبی رشتہ دار تھی۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، انہیں رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، سرکار نے کرم کیا اپنی پھوپھی ذات سے غلام کا نکاح کر دیا۔ یہ حضور کا کرم ہے غلاموں کو نوازنے کا کہ جنہیں معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا انہیں ہاشمی خاندان کی ایک سردار عورت نکاح میں دے دی، لیکن اتفاق ایسا کہ ان کا نباہ نہ ہوا، حضرت زید نے حضرت سیدہ زینب کو طلاق دیا۔ اب کرایا چونکہ سرکار نے تھا، اب دورہ الزام آتا ہے رشتہ کرانے والے پر، اب دونوں طرف سے، لہٰذا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اب زینب کی دلداری یہ ہے کہ تم اسے پیغام نکاح دے۔ تو حضرت زینب کے لیے اس سے بڑا اور عزت اور اعزاز کیا ہوگا کہ انہیں اللہ کے رسول اپنے نکاح میں لے لیں۔ سرکار نے ان سے نکاح کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اب عرب میں طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا، دیکھو جی محمد دین بھی نیا لایا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کا انکار کی، اتنی یہ شدید تحریک تھی پروپیگنڈے کی کہ صحابہ گھبرا گئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، شاید یہ بات آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ قرآن کریم میں اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو صرف حضرت زید کا نام ہے، اور وہ بھی اس نکاح کے سلسلہ میں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں جی فلاں صحابی کے بارے میں یہ بات ہے، یہ اور کسی میں نہیں لیا، یا یہ سب سے افضل ہے۔ یہ جہالت ہے، ایک بات دیکھ کر اس کو افضل مان لینا، حضرت علی کی روایات دیکھ کر حضرت علی کو سب سے افضل مان لینا اور باقی روایات کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے جی کہ قرآن میں نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ علی کا نام ہے، نہ عثمان کا نام ہے، حضرت زید کا نام ہے، اور قرآن کلام اللہ علیہ، حضرت زید جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو جواب دے؟ کوئی جواب نہیں۔ لیکن نہیں، ضابطہ یہ نہیں کہ ایک بات دیکھ کر کسی کو فضیلت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے ساری احادیث کو دیکھ کر، جس کے حق میں زیادہ ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے، قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ الگ ضابطے، آج ہماری جہالت یہ ہے، ہمارے سنیوں کے خصوصاً ترجمان ہمارے جاہل نعت خوان، ہمارے جاہل مقرر، جاہل مولوی اور جاہل پیر ہیں، اسی لیے بربادی ہو رہی ہے اہل سنت کی۔ ہر روز نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، آج یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، آج یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ہاں مسئلے کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ایکچول عالم ہے سنی انہیں مقام نہیں دیتے، انہیں عزت نہیں دیتے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہ پچھلے دنوں حضور سیدہ خاتون جنت کی عصمت کے بارے میں پورا ملک کھلواڑ بنا رہا، اور جتنے جاہل اور ٹکے ٹکے کے بندے ہیں وہ انٹرنیٹ پر اپنا بیان ان علماء کے خلاف دے رہے ہیں جن علماء نے زندگیاں قرآن و سنت میں گزاری۔ تو خدا را اللہ کا خوف کیا کرے۔ یہ جاہل پیر، جاہل خطیب اور جاہل نقیب اور جاہل نعت خوان، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ ایتھنٹک علماء کی بات ماننا کریں تب عقیدہ ٹھیک رہے گا، ورنہ آپ بھی گمراہ ہوں گے۔ حضور نے پہلے یہ اطلاع دے دی، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جاہل لوگ رہ جائیں گے، فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج یہی معاملہ ہے، انٹرنیٹ پر ڈاکٹر سکالر نام کا بندہ بیٹھا ہے لیکن اسے قرآن کے اصول کا پتہ ہی نہیں، اور وہ فتوے دے رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے
بنیادی طور پر قرآن کے اصول کو جاننے والے لوگ، بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی۔ اب جب حضرت زید کی منقوہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا، اب طوفان مکے میں پڑ گیا کہ جی دیکھو محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ ایک نئی اس نے غلط کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بڑی عمر کے بندے کے، مرد کے، کسی مرد کے میرے محمد باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے اور زید کے بھی نہیں ہے تو پھر بہو سے نکاح کرنے کا مطلب کیا؟ یا اللہ یہ نکاح کیوں کروایا گیا؟ جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے مرضی سے بات نہیں کرتا، جو رب کہتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول کے لفظ سے پچھلا رد کر دیا۔ وہ باتیں بنانے والوں منہ بند کرو، میرے یار نے نکاح کیا ہے تو رب کی اجازت سے کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے آگے وجہ بیان، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے محمد چونکہ آخری نبی ہیں، اب میرا محمد اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی بری رسم ختم، خاتم النبیین نبی نہ کرتا تو کون کرتا؟ یہ خاتم النبیین نے ہی کرنی تھی۔ یہ ہے حکمت قرآن کے ان الفاظ میں، اس سیاق میں اور اس قرآن کے انداز میں، جہاں ایک طرف سارے ان شکوک و شبہات کا جواب آ گیا، صحابہ کے چہرے روشن ہو گئے کہ اللہ نے ہر بات کو واضح کر دیا۔ اللہ کب گوارا کرتا ہے میرے حبیب کے بارے میں کوئی بات ہو، ہر اعتبار سے جب بات مکمل ہو گئی تو حضور کی ختم نبوت ثابت ہو گئی۔ اب مرزا جی نے کیا کیا؟ مرزا بولا، مرزا کہنے لگا خاتم کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، جو ہمارے مسلمان آج مرزائی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں معاشرے کے افراد کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، وہ چٹا کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، پتہ ہے بے ایمان ہے، ہم اسے بے ایمانوں والا سلوک کریں گے۔ لیکن مرزائی سے ہم قطع تعلقی کا کیوں کہتے ہیں؟ اور جب تم چاپلوسی کر کے انہیں اپنے جھگڑوں کے سالس بناتے ہو اور انہیں عزت دے کر ان کی بیٹھکیں آباد کرتے ہو تو بتاؤ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کس منہ سے جاؤ؟ عزت دیتے ہو تم لوگوں میں۔ اور یاد رکھو مرزائی کافر نہیں، مرزائی یا منافق ہے یا زندیق ہے، یہ ہے کافر عقائد کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلا جمعہ سارا میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی عبارتیں پیش کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیں یہ عبارتیں لکھنے والا آدمی مسلمان ہیں بے ایمان، لیکن وہ مومن بنتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، آذان بھی ہم دیں گے، بیت الحمد بھی ہم بنائیں گے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے پاکستان پر باہر جنیوا میں کیس نہیں کیا کہ پاکستان نے ہمیں کیوں کافر قرار دیا، انہیں عالمی عدالت میں پاکستان کو لا کھڑا کیا۔ آپ کے ملک کو وہ نکیل ڈال کر ذلیل کر رہے ہیں اور آپ چند ٹکوں کے مفاد کے لیے ان کے دروازے پر جا کر خوشامد کی پوچھ لیا لاتے ہیں۔ شرم کرنا چاہیے مسلمان کو کہ اتنے دین کے دشمن آدمی کے ساتھ آدمی کی یاری ہو، دوستی ہو، تعلقات ہو۔ ہاں وہ ڈیکلیئر کریں ہم بے ایمان ہیں، ٹھیک ہے، کافروں والا ان سے سلوک کریں۔ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ہیں اور ظاہر ایک آدمی مٹکا بھرے شراب کا اور اوپر لیبل لگا دے ٹھنڈا میٹھا باداموں والا دودھ، آپ جب پئیں تو اندر شراب ہو، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کتنا ظالم انسان ہے کہ لیبل تو باداموں والے دودھ کا لگایا اور اندر شراب ہے، اندر پیشاب لوگوں کو پلا رہا ہے۔ مرزائیت کا لیبل، یہ اسلام کا لیبل استعمال کر کے اندر سے تمہیں
گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، گندگی کھلانا چاہتے ہیں، تمہیں گندگی کا عادی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ان سے بچ کر رہا کرو۔ مرزا قادیانی نے کہا خاتم کے میں نے بہت سے ہیں، خاتم کا معنی آخری بھی ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی ہوتی ہے، اور انگوٹھی عرب میں انگوٹھی مور کے طور پر لگاتے تھے، سرکار کی بھی انگوٹھی مبارک تھی جو آپ کی طرف سے معاہدوں پر لگائی جاتی۔ مرزا کہنے لگا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، اس آیت میں خاتم النبیین کا معنی ہے محمد نبیوں کی مور ہیں، جس پر محمد مور لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ اور ساتھ کہنے لگا دیکھو میں تم سے زیادہ محمد کی عظمت کا قائل ہوں، تم کہتے ہو صرف کہ محمد خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں محمد جس پر مور لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے، میں تو زیادہ ان کی شان مانتا ہوں۔ علماء نے کہا یہ دھول عوام کی نظروں میں تو دھول ڈال سکتے ہو، علماء کے ہوتے ہوئے نہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، قرآن کے معنی میں ذاتی رائے کوئی بندہ دخل، قرآن کے معنی وہی ہوں گے جو صحابہ کے دور سے لے کر امت میں آ رہے ہیں۔ ہمارا مرزائیوں کو چیلنج ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں مرزا قادیانی سے پہلے خاتم کا معنی کسی نے یہ کیا ہی نہیں۔ جب کسی نے نہیں کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ بنائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کی لگامیں لمبی کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بالآخر وہ جہنم میں گرے گا اور وہ بہت برا گڑھا ہے، بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا وہ ترجمہ کیا جو 1400 سال میں نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ اولیاء کاملین نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اور سیف چشتیائی میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مرزا قادیانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تیری بات ٹھیک ہو کہ حضور جس پر مور لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے تو تم ہی بتاؤ کہ مور لگنے کے قابل تم زیادہ ہو یا صدیق اکبر زیادہ ہے؟ تم زیادہ ہو یا عمر زیادہ ہیں؟ نبی پاک کے دین کے خلاف فتنے اٹھے، جس صدیق نے سارے فتنے مٹا کر حضور کے دین کو اثر نو زندہ کر دیا۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ ابو بکر کے دور میں جو فتنے آئے اگر وہ فتنے بڑھتے تو اسلام مٹ جاتا۔ وہ کہتا ہے اس لیے یہ سچ ہے اس محمد is first founder of Islam، ابو بکر is second founder of Islam۔ اگر محمد اسلام کا پہلا بانی ہے تو ابو بکر اسلام کا دوسرا بانی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ استدلال اس کے سامنے پیش کیا کہ اگر حضور مور لگا دے بندہ نبی بن جاتا ہے تو پھر اس صدیق اکبر کو کیوں نہ نبی بنایا جس صدیق کے بارے میں خود فرمایا لوگو جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ اس عمر کو حضور نے مور کیوں نہ لگائی جن کے بارے میں کھلا فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ وہ عمر کیوں نہیں اس قابل کہ اسے مہر لگے جس نے 24 لاکھ مربع میل پر نبی کا پرچم لہرا دیا۔ ہمارے حضور ضیاء الامت نے بڑا ایک پیارا استدلال مرزا بشیر کی، اس کا نائب تھا اس کا مرزا بشیر الدین مرزائیوں کا، اس کے دور میں حضور ضیاء الامت نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، آپ نے فرمایا جو مرزا کو نہیں مانتا تمہارے نزدیک وہ کیا ہے؟ کافر۔ تو آپ نے فرمایا 1 ارب کے قریب اس وقت مسلمان تھے دنیا میں، آپ نے فرمایا 1 ارب لوگ مسلمان تھے، مرزا صاحب نے کیا نبوت کا دعویٰ اور
اور مرزا کو تو چند لاکھ بندوں نے مانا۔ اب بتاؤ چند لاکھ بندے جس کی نبوت کے دعوے کے نتیجے میں مومن رہے اور 99.5 کروڑ لوگ بے ایمان ہو گئے، بتاؤ اس کی نبوت بدبختی کا باعث ہے یا خیر بختی کا باعث ہے؟ پیر صاحب نے یہ عقلی دلیل دی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا چند لوگ تو مسلمان اور باقی سارے اگر بے ایمان ہیں تو بتاؤ مرزا کی نبوت برکت کا باعث ہے یا بدبختی کا باعث ہے کہ حضور کی امت کا اتنا بڑا حصہ بے ایمان کر ڈالا؟ آپ نے فرمایا زبلتا آخر تم بے ایمان ہو، دوسروں کو بھی بے ایمان بنا رہے ہو۔ عرض یہ ہے مرزا قادیانی کا یہ ترجمہ نیا ترجمہ تھا، اس نے قرآن کے ترجمے میں تعبیر کی، لہذا من فسر القرآن برائیہ فقد کفر، جو قرآن کی تفسیر رائے سے بیان کرتا ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اس لیے مرزا بے ایمان ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے مرزا کا آئینہ میں رکھوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے تمہارے بارے میں۔ یہ جو تم لوگ جا کر ان کی پنچایتوں میں بیٹھتے ہو، ان کی بیٹھکوں کی زینت بنتے ہو، ان کے چاپلوس اور نمائندے اور ایجنٹ بنتے ہو، تمہیں بتاؤں گا کہ مرزا تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کون ہے۔ آپ نبی نہیں نہ مانتے اس کو سارے، ہم نہیں نہ نبی مانتے، ہم تو اس کو بے ایمان مانتے ہیں۔ میں شاید یہاں تو میں نے یہ بات نہیں بتائی، میں جا رہا تھا ڈنمارک، ناروے 1 گھنٹے کے لیے جہاز رکا، صفائی وغیرہ کرتے، ادھر آدمی ہلتا جھولتا میرے پاس آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا یہ عالم ہے یا نہیں، میرے پاس بیٹھ ہم سنی کتنے بے حس ہیں اور وہ اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے کتنے چالاک ہیں۔ میرے پاس آیا، بات شروع کر دی، آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا ڈنمارک جاؤں گا۔ کیوں جائیں گے؟ میں نے کہا وہاں عزیز رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بات کو آگے چل، بات یہاں تک کھینچ کے لایا کہ پاکستان میں جتنا فساد ہے یہ مولویوں کا ہے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے یہ ان کا فساد ہے، آپ جا رہے ہیں ڈنمارک، آپ وہاں مرزائیوں کے مرکز پر جائیں، جا کر دیکھیں کتنا بڑا مرزائی کام کر رہے ہیں اور یہ انہیں بے ایمان کہتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے اصل فساد ان کا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا اور یہ باہر بھی ایسی باتیں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مولوی ہے، مجھے دیکھ کر تو کوئی نہیں سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا سنو، مولویوں نے مرزا کو بے ایمان نہیں کہا، نہ مرزا کے ماننے والوں کو پہلے مولویوں نے بے ایمان کہا ہے، پہلے اپنے آپ کو بے ایمان خود مرزا نے بنایا ہے۔ اب جب میں نے یہ بات کی نا وہ تھوڑا سا میں نے کہا پتہ ہے کیسے؟ میں نے کہا تمہارے قول کے مطابق بھی اور ہمارے قول کے مطابق بھی مرزا پہلے مسلمان تھا، وہ ختم نبوت کا قائل تھا، لیکن جب اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور کی امت سے وہ خود نکل گیا اور بے ایمان ہو گیا۔ جب وہ بے ایمان ہوا اس کے ماننے والے سارے بے ایمان ہوئے۔ ہم نے تمہیں بے ایمان نہیں بنایا، تمہیں بے ایمان مرزا نے بنایا۔ بالکل سٹاپ ہو گیا۔ کہنے لگا جی آپ وہاں جا کر ان کا مرکز ضرور دیکھیں۔ میں نے کہا بیٹھ کر بات کرو، پھر چلتا بنا۔ وہ لوگ اتنے چالاک ہیں، ہر جگہ اپنی بات کریں گے، اپنی بات آگے کنورٹ کریں گے۔ آپ سیدھے سادے مسلمان بنے رہتے ہیں، اتنا بھی نہیں آپ کو پتا ہوتا کہ حضور کی ختم نبوت پر دلیل کیا ہے اور آپ ان کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ سنیں، تیرے اور میرے امام الفقہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ دلیل دیتا ہوں اور اگلا کہے بتا تیری دلیل کیا ہے، اگر ماننے کے لیے صرف اتنا بھی کہا تیری دلیل کیا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں بے ایمان ہو گیا۔ صرف دلیل مانگے گا تب بھی بے ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا روشن ہے کہ اس کے بارے میں دلیل سننا بھی ماننے کے لیے سننا بھی بے ایمانی ہے۔ اور آج ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر وڈیرے لوگ مرزائیوں کے ایجنٹ ہیں اکثر، اور موجودہ حکومت ہزار اپنی پاکیزگی بیان کرے، عمران خان کی حکومت فیر نہیں ہے دینی معاملات میں۔ یہ دینی معاملات میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں، پھر تلافی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آئین لائیں گے، کبھی کوئی بات کریں گے، کبھی کوئی بل لائیں گے۔
انہیں پتہ ہے انہیں ایک خاص لابی نے حکمران بنایا ہے، لیکن عمران خان کل قبر میں تو رسول اللہ کے بارے میں سوال ہے، ان تیرے سربراہوں کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، یہ تمہیں پناہ نہیں دیں گے، وہاں حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا تیرا عقیدہ تھا، آج بیان۔ اور اگر حضور سے سچی عقیدت ہوگی، اس لیے ہماری موجودہ حکومت کو اس معاملے میں بالکل معاملات فیئر رکھنے چاہیے، ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ حکومت کو تو تانے دیتے ہیں اور خود مرزائیوں سے یاریاں اور دوستیاں اور نباہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، کیٹاگری ہے ہر بندے سے تعلق، قرآن کریم نے ہر بات وضاحت سے کر دی کہ ایک غیر مسلم بندہ ہے، وہ غیر مسلم بن کر رہے نا، پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا علماء نے چند سال قبل نے کہا اقلیتوں کے تم حقوق لو، اور انہوں نے کہا ہم اقلیت ہیں ہی نہیں، ہم اقلیت ہیں ہی نہیں، وہ اتنی منظم ہیں، لیکن ہمارے لوگ بھولے بھالے ہیں، سمجھتے نہیں۔ یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت اتنا سیریس ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا محتاط آدمی صحابہ کے بعد کوئی نہیں۔ میں عموماً اپنے شاگردوں کو بھی کہا کرتا ہوں، صحابہ کے بعد ذہانت، فطانت، دور اندیشی، بصیرت اور دین کی گہرائی جو اللہ نے امام اعظم کو عطا کی، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن وہ ذات بھی کہتی ہے اگر کسی نے نبوت کے لیے دلیل دینا چاہی، تم نے ماننے کے لیے، سننے کے لیے ہاں کر دی، تو آپ فرماتے ہیں جلدی کلمہ پڑھو، ایسا نہ ہو کہ اگلے سانس موت آ جائے وہ بندہ بے ایمان ہو کر مرے، اتنا بھی شک نہ کرے، اتنا بھی عقیدہ ختم نبوت میں جھول نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عقیدہ ختم نبوت پر پختگی سے زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں خطاب 1:20 منٹ پر شروع ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب کا دین کیا، انہوں نے کیا کچھ کہا قرآن کے بارے میں، حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، آل بیت اطہار کے بارے میں، اور آپ جو کلمہ گو مسلمان اسے نبی نہیں مانتے ان کے بارے میں مرزا کیا کہتا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ نبی تو دور کی بات ہے، کیا ایسی گندی زبان بولنے والا انسان ایک شریف انسان بھی ہو سکتا ہے؟ وما علیہ